کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسماناں دا کون کرے انکار رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر نمی تھی کئی ساری عمر نمی تھی کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازانہ دا انج گل نہیں بننی تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسمانہ دا کون کرے انکار رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیک۔ یہ تھے ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی شاہد نواز محمدی صاحب جو بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ خوبصورت انداز کے ساتھ اور محبوب علیہ السلام کے قول کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت رفعت بلندی شان شوقت اور ناموس ہماری کانوں کی سماعت بنا رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کے علم کے اندر عمل کے اندر زندگی کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، ان سے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور دین کا مزید زیادہ سے زیادہ کام لے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے ہمیں بھی اسی طرح صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمت ان کی ناموس ان کی رفعت سن کر ان کی زندگیوں کے سانچے کے اندر ہمیں بھی اپنی زندگیاں ڈھالنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہی کہنے کی لیکن وقت مختصر ہے، ہمارے مہمانان گرامی پہنچ چکے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جتنے بھی آئے ہیں اہل علاقہ اور باہر سے جتنے بھی آئے ہیں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، اور خصوصاً جو ہمارے اس علاقے کے اندر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے شاعر اسلام مبلغ اسلام داعیان کتاب و سنت حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر عمل کے اندر برکتوں کو نزول فرمائے۔ خصوصاً ہماری ادنا سی دعوت پر یہ لبئی کہتے ہوئے پہلی مرتبہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ بلند کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں شاعر اسلام مفکر اسلام داعیان کتاب و سنت حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و سنت کی بہاریں ہماری کانوں کی سماعت بنائیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب، نعرہ تکبیر، اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اور جو ساتھی باہر بیٹھے ہوئے وہ اندر تشریف لائیں تاکہ مہمان کو بھی پتہ چلے کہ میرے سامنے سننے والے کافی تعداد کے اندر بیٹھے ہیں۔ گزارش ہے، التماس ہے، 1 گھنٹے کے لیے اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو یہ حوث محبوب علیہ السلام کی جب باتیں سنیں گے تو یہ حوث نہیں، یہ حوث بھی ٹھنڈک کے اندر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ساتھی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ پھر نعرے کا جواب دے بلند آواز کے ساتھ اور ہاتھوں کو لہرا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق کے مالک کے حاجت روائے مشکل کشائے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے، رہنما بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے، پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے، امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے، پیار لے کے آیا ہے، جو رسیاں نو منان واسطے آیا ہے، بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا ہے، برائی دا رستہ چھڈان واسطے آیا ہے، نیکی دا رستہ وکھان واسطے آیا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے ساڈی اج دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ میرے تو قبل جماعت دے ابھردے ہوئے خطیب ساڈے روحانی فرزند انہوں نے بیان کیتا ہے، اللہ رب العالمین انہاں دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی محمدی صاحب نو اللہ اپنی رحمت دے نال عزت عطا فرمائے۔ لمبی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو، لمبی گل دا نہیں کوئی فائدہ یارو، اسا نیڑےوں گل مقامنی ہے، فیصلہ باد دے رہن والے ہو گل او کریے جڑی کم قیامت نو آمنی ہے۔ واپس آ جا پلیا رایا، جڑے راہ ٹرے آئے اے او راہ نہیں، پہ جا سڑک مدینے والی ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں۔ اللہ پاک دے کولی شفا مرزان دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں، زوئیں ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارساں ٹیریاں نہیں، زوئیں ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارساں ٹیریاں نہیں، ساتھ سین کرامتاں دور ہو سن ساراں کسے نہیں لینیاں تیریاں نہیں، نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل، اس جگ تے آخری پھیریاں نہیں، چھتی کر توبہ منظور میاں تیرے سر تے موت دیاں کو من کیریاں نہیں۔ ہے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نگد سودا نہ ادھار ہو سی، ساتھ سین کرامتاں دور ہو سن، کوئی کسے دا نہ غمخار ہو سی، ماں تھی کوڑو تھی ماں کوڑو، بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی، اس دن بچے گا وہی منظور میاں جڑا نبی دا تابعدار ہو سی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں جو چند دیتا ہوں اللہ دے قرآن میں چو تو اڑے سامنے تلاوت کی تھی ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والے ہو میری پیروی کرو، میرے نبی دی پیروی کرو۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہ میرے نبی دی منی انہاں نے میں اللہ دی منی،
جنہ میرے نبی دا انکار کیتا انہوں نے میں اللہ دا انکار کیتا۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سونیو قرآن بے شک عظمت والا ہے، جڑا تہاڈی زبان چ جملہ نکلے گا حکمت والا بھی ہوئے گا، دنائی والا بھی ہوئے گا۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ انی دیر تک میرا نبی گل نہیں کردا جنی دیر تک میں رب نہ بلاؤں۔ اور سنیے، نہ جنت دی ٹکٹ میرے کولے، نہ جنت دی ٹکٹ تواڈے کولے، نہ جنت دی ٹکٹ وہابیاں کولے، نہ سنیاں کولے، نہ بریلویاں کولے، نہ شافیاں کولے، نہ مالکیاں کولے، نہ حملیاں کولے، نہ سیفیاں کولے، نہ قادریاں کولے، نہ شیعہ کولے۔ جنت دا معیار ہے اطاعت محمد الرسول اللہ، جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا انہوں جنت مل جائے گی، جڑا انکار کرے گا وہ جہنم نو جائے گا۔ لیبل جڑا مرضی لا لو، میں وہابی، میں اہل حدیث، میں اہل سنت، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں حنفی، شافی، مالکی، حملی، سولوردی، میں قادری، لیبل جڑا مرضی لا لو، جب تک میرے محبوب دی پیروی نہیں کرو گے انی دیر تک تیرا کوئی عمل اللہ دی دربار دے اندر قبول نہیں ہوگا۔ اور سنیے، اتھے نہ وہابی دی گل ہونی ہے نہ سنی دی ہونی ہے، اتھے رب دے قرآن دی گل ہونی ہے، کملی والے مصطفیٰ دی فرمان دی گل ہونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹا قرآن تک کاری سا، چھوٹا قرآن۔ اور سنیے، ساری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک سوال ہے تو اڈے تے، بس لے ٹھیک بند رہے، اے میرے ہاتھ کی ہے؟ بولو قرآن محبت والا ہے کہ نہیں؟ جنہ دا یقین ہے وہ بول رہے۔ جس نبی تے نازل ہویا نبی محبت والا ہے کہ نہیں؟ جس مہینے تے نازل ہویا مہینہ رحمت والا ہے کہ نہیں؟ جس رات نو نازل ہویا رات برکت والی ہے کہ نہیں؟ قرآن بھی محبت والا، جس نبی تے نازل ہویا نبی بھی محبت والا۔ انہاں مولویہ نفرت کتھوں لئی ہے؟ وہ بھی قرآن پڑھاؤندا ہے، وہ بھی قرآن پڑھاؤندا ہے، وہ بھی جمعے پڑھاؤندا ہے، وہ بھی جمعے پڑھاؤندا ہے، وہ بھی نبی دا فرمان پڑھاؤندا ہے، وہ بھی نبی دا فرمان پڑھاؤندا ہے۔ اج مولوی دے کولوں لنگدا ہے انج ویندا جویں کو کھوری سڈا نہیں ویندا۔ سلام لین واسطے مولوی نال پیار نہیں۔ کیوں؟ دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرما دے، آمین کہہ دیں۔ اسی مولوی صحیح ہو جائیے نا، اللہ دی قسم ہے، محلے چ لڑائی نہیں ہوئے گی، پنڈ چ لڑائی نہیں ہوئے گی، شہر چ لڑائی نہیں ہوئے گی، وکھریاں مسیتاں نہیں بنن گیاں، وکھرے عقیدے نہیں بنن گے، وکھری سوچ وکھرا منہج نہیں بنے گا۔ آئیے میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن بھی محبت والا، جس نبی تے نازل ہے نبی بھی محبت والا۔ نفرت دا سودا ابو جال دی دکان تھی، محبت دا سودا نبی دے صحابہ کول۔ میری گل نوٹ کریا دے، اور جڑے اہل حدیث آندے نے اسی اہل حدیث اہل سنت نہیں، وہ بھی جنت چ نہیں جان گے۔ تے جڑے اہل سنت آندے نے اسی اہل سنت اہل حدیث نہیں، وہ بھی جنت چ نہیں جان گے۔ جو سونے نے کر کے بکھایا ہے وہ سنت ہے، جو زبان مبارک سے فرمایا ہے
وہ حدیث ہے یا قرآن ہے اسی دونوں تے عمل کریں گے کیوں جی سونے دی سنت تے بھی عمل کریں گے اور سونے دی زبان مبارک تے بھی عمل کریں گے چھوڑیے وہابی سنی دا رولا اس فرقہ وریت نے پراواں تو پرا جدا کر چھڑے برادری تو برادری جدا کر چھڑی رشتہ داراں تو رشتہ دار دور کر چھڑے محلے داراں تو محلے دار دور کر چھڑے اس فرقہ وریت قربان جاواں مالکہ تیری عظمتوں وہ بھی دن تھے کہ ادھر ہاتھ میں جام اب تو رستے بھی نہ یاد رہے میں خانوں کے کتنے ساری ساری رات چوریاں کتنے ساری ساری رات رب دا قرآن سونے دا فرمان نہ کوئی وڈا مولوی نہ کوئی وڈا شاعر نہ کوئی وڈا نعت خواں نہ کوئی وڈا علامہ ایک طالب علم جڑا کلاس چو سب تو نلائک سبق سنان واسطے حاضر ہویا میں نے نہیں پتا میرا سا جڑا تھلے گیا سوتا ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں نے نہیں پتا میں کرسی تو اٹھینا ہے کہ نہیں اٹھینا میں نے نہیں پتا میں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا اور رہندی کھیندی کسر مولویاں کر دیتی ہے اپنے جدوں دے مولویاں نے پیسے مکانے شروع کیتے نے قرآن میرے ہاتھ ہے تبلیغ دا سلسلہ رک گیا منو تسی مننا پوے گھراں دے گھر بے نماز زیادہ ہو گئے روزانہ تقریراں بھی ہو رہی ہیں جلسے بھی ہو رہے ہیں محفلاں بھی ہو رہی ہیں روزانہ ہر مولوی قرآن سنا رہے ہیں لیکن عمل تو خالی ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کاسی مولوی خود بھی عمل ہو گئے چند روپیاں دی خاطر حوض کوثر دا پانی چھڑ دیتا ہے وہ پانی جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں نال پلاونا سی حدیث سونے نبی دی محبوب نے فرمایا صحابیو میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا ایک گروہ ایسا آئے گا انہوں نے پانی صحابہ نہیں پلان گے انہوں نے پانی میں اپنے بک نال پلاواں گا صحابہ عرض کر دینے سونے وہ کون خوش نصیب ہون گے محبوب نے فرمایا میرے دین دے مبلغ ہون گے جڑے قرآن بھی سنون گے تے اللہ دی رضا واسطے میرا فرمان بھی سنون گے تے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی مزدوری کرو مولویو دنیا داراں دی مزدوری نہ کرو پیسہ لے کے گڈی چڑھ جاندے ہو کوٹھیاں بڑھائی جاندے ہو بلڈنگاں بڑھائی جاندے ہو میں کہ جگہ تے گل کیتی مینوں کہندے تاں ہی تیرے کول اپنی گڈی کوئی نہیں میں نے پھر کتھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ فرمایا کر دے سن دنیا دی دولت مکدی مکدی پیوڑکنے مک جاوے ساڈی دولت نبی محمد جو جنت میں لے جاوے بنا لو کوٹھیاں بنا لو بلڈنگاں لے لو فارچونر لے لو کیا پتہ تے قبر چ لگے گا نا قبر پتہ لگے گا نا قبر وسیع کی دی ہوندی ہے تے تنگ کی دی ہوندی ہے پتہ تے لگے گا قبر دے اندر دین ویچن والے ہو تہاڈا رب دی ذات تے بھروسہ اٹھ گیا رزق کون دیندا ہے بولو اگر مولوی دا یقین ہوئے کہ رزق رب دیندا ہے پھر تیرے نہ مکان دی لوڑ بولو نہیں دیندے تے نہ دینا تو رب دی مزدوری کر تیرا انتظام اللہ آپ پہ کر دے گا تو مزدوری جو دی کر کے تے بیک تیرا ایمان تے مولوی صاحب غصہ نہ کرے آجے تیرا ایمان تو اس مولوی طرح مولوی نے مسئلہ کیتا کہ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے دریا نو وڑ جائے دریا رستہ دے دیندا ہے وہ پنڈ دا ایک بیچارہ ماچھی سی انہیں جناب بسم اللہ پڑھ کے دریا نو وڑنا دریا رستہ دے دینا مولوی نو پتہ لگا کہ تیرا مسئلہ سنیا فلانے بندے نے وہ دریا چو لنگ جاندہ ہے دریا راہ دے دیندہ ہے ہندہ ہے میرا مسئلہ ہاں تیرا مسئلہ سن کے کہندہ منو بھی دریا تے لے جاؤ جدو دریا دی موجاں ویکھیاں
تے کہندا مینوں رسا پا لو میں ڈوبن لگا تے مینوں کھچ لیا اج تیرا میرا ایمان اس طرح دا نہیں ہونا چاہیے کیوں نہ میں اعلان کراں کر دے وا کلام لکھن والا تیرے سامنے پڑھن والا تیرے سامنے اس ٹائم ہر خطیب دی زبان دی زینت بنیا ہے اور سنیے ساری کائنات میں بنان والا کون ہے اللہ ہے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تھوڑی ایکو چلاؤ تھوڑی جی ایکو کھولو میں اگے عرض کاری صاحب نے کیتی سی کہ جنہیں مرضی سپیکر بنا کے لا لو نا لیکن میرا تے گٹ پردا ہے وڈا سپیکر ہے ساؤنڈ ہی پردا ہے نکیاں مٹی ساؤنڈیاں سونیاں نہیں چلدے ساؤنڈ چلدا ہوئے تے ساؤنڈ والے وقت پیا ہوندا کہ بتیاں جڑیاں نا صرف ایکو نال ریپیٹ چلا دو اللہ کون کرے انکار تیریاں مل کے پڑھ لو صبح بھی نماز پڑھیں زور بھی پڑھیں اثر بھی پڑھیں مغرب بھی پڑھیں عشاء بھی پڑھیں تیری زبان پہ جملہ ہونا چاہیے جب وہ نماز پڑھ کے نکلیں مالک نے منہ کر کے کہہ دیں اللہ کون کرے انکار تیریاں اجے بھی نہیں بول دے عرشاں والے ربا جڑا نہ بولے وہ بھی سن بند ہو جائے جڑا نہ بولے لاہوروں واپس کر لیں فیصلہ آباد واپس کر لیں جڑا اچھی بولے انہوں مکے مدینے لے جائیں اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسماناں دا کون کرے انکار رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر نمی تھی کئی ساری عمر نمی تھی کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازاناں دا انج گل نہیں بننی تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسماناں دا کون کرے انکار رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی کھلے تے فرق ایماناں دا یاد کرے کوئی کھلے فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسماناں دا کون کرے انکار جڑے لوگ اللہ تیرے گھر وچ آندے نے جھولیاں بھر بھر گھراں نوں جاندے نے تو رکھدا آپ خیال تو رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا رکھدا آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار تیریاں بڑا پیارا جملہ جڑے مولوی نہیں پڑھتے باقی دے پڑھ لیندے نہیں اے جملہ نہیں پڑھتے پتہ نہیں وجہ کی ہے قاری صاحب جڑے مولوی فساد تے پاندے نے بھائیاں نو بھائیاں دے نال لڑاندے نے بھائیاں نو بھائیاں دے نال لڑاندے نے وچ محشر تے پتہ لگ جانا حوض کوثر تے پتہ لگ جانا انہاں شیطاناں دا محشر سے پتہ لگ جانا انہاں شیطاناں دا کون
انکار تیریاں. ساری کائنات نو بڑھان والا کون ہے؟ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والے ہو میری پیروی کرو، میرے نبی دی پیروی کرو. مانا کی ہے؟ قرآن دے آنکھیں لگو، میرے نبی دے فرمان دے آنکھیں لگو. لیکن میں صدقے یا رسول اللہ پر تیری مننی ایک بھی نہیں. کیوں؟ سونے دے آنکھیں لگیاں رب دی منیاں. رب نے سانو کی دینی ہے؟ جنت. کی دینی؟ جنت دینی. لینا چاہندے ہو؟ اگر جنت دی ضرورت ہوندی سانو کیڑی لوڑ سی گھر وچ کیبل لوا کے فلماں ویکھن دی. اگر جنت دی ضرورت ہوندی سانو کیڑی لوڑ سی رکشا تے کنجر سنن دی. کیڑی لوڑ سی ٹریکٹر تے کنجر سنن دی. ویڈیو بن رہی ہے گلی گلی نگر نگر دے اندر. اے میرا پیغام پہنچاؤ، ہر سنی نو پہنچاؤ، ہر وہابی نو، ہر دیوبندی نو. اگر جنت دی ضرورت ہوندی کیڑی لوڑ سی ڈش انٹینا لا کے فحشہ فلماں ویکھن دی. اگر جنت دی ضرورت ہوندی کیڑی لوڑ سی بے ایمانی کرن دی. کیڑی لوڑ سی ملاوٹ کرن دی. کیڑی لوڑ سی بھرا دے حق دے اوتے ڈاکا مارن دی. کیڑی لوڑ سی غیبت کرن دی، چگلی کرن دی، حسد کرن دی. کیڑی ضرورت سی بے پردگی گھر دے اندر کران دی. کیڑی ضرورت سی سودی کاروبار کرن دی. اگر جنت دی لوڑ ہوندی تے کیڑی لوڑ سی نمازاں ترک کرن دی. اور سنیے متا کسے تسی غلط فہمی وچ رہ جاؤ. اہل حدیث ہو تسی جاندے ہو نا اسی اہل حدیث ہاں. اسی قبراں تے اچھاڑے نہیں چڑھاندے، اسی شرک نہیں کردے، اسی در در تے نہیں جاندے. کسے غلط فہمی چ نہ رہا جے، کسے غلط فہمی نہ رہا جے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے فیصلہ آباد دے رہن والے میرے نبی فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دتیاں انہاں رب نال شرک بھی کیتے، رب نال اعلان جنگ بھی کیتے، رب نال کفر بھی کیتے. میرے نبی نے فرمایا انہیں میری گستاخی بھی کی ہے. اہل حدیثو اب تیری میری بیٹی بے نماز کیوں ہے؟ اب تیرا میرا بیٹا بے نماز کیوں ہے؟ تیرا میرا بھائی بے نماز کیوں ہے؟ تیری میری بہن بے نماز کیوں ہے؟ وجہ کی ہے انہیں جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دتیاں، رب نال کفر بھی کیتا، رب نال اعلان جنگ بھی کیتا. اور سنیے آج ساڑھے گھران دے گھر بے نماز ہوئے پہلے، گھران دے گھر بے دین ہوئے پہلے. ان بڑے تیار ہیں وہابی سنی دے رولے چھے. قرآن میرے ہاتھے چھے چھڑو وہابی سنی دا رولا نکلو. انہاں مولویاں خود تے انہوں آگے دے کڈیالے پانے نے نال تانوں بھی پاؤں. نکلو. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرن والا وہ دنیا تے بھی سرخرو رہے گا، قبر دے اندر بھی سرخرو رہے گا، آخرت دے اندر بھی سرخرو رہے گا، اور صلاۃ سے گزر جائے گا، جنت مل جائے گی. آئیے سنیے ذرا میں اپنے نبی دی شان کیوں نہ بیان کرا. وہ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ویر کہتے او دیا ماتا لکھیاں نے، ہر ویر کہتے او دیا ماتا لکھیاں نے. پڑھ سارے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ویر کہتے او دیا ماتا. نہیں آواز
کمائی ہر ویر کے اوہدیاں ماتا لکھیاں نے جنہ ویر کمائے نال محمد دے جنہ ویر کمائے نال محمد دے او نبیاں بھی نال کاٹا لکھیاں نے ہر ویر کے اوہدیاں باتاں لکھیاں نے اس دی زلف رب نے ہے واللیل کیا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اس دی زلف رب نے ہے واللیل کیا اس دی زلف رب نے ہے واللیل کیا کیویں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ویر کے اوہدیاں ماتاں لکھیاں نے ہر ویر کے اوہدیاں ماتاں لکھیاں نے 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ کے سہی 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھ کے سہی ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ویر کہتے او دیاں باتاں ہن میرے نال مل کے پڑھو ہر ویر کہتے او دیاں باتاں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں یا اللہ جڑا تھوڑا جا ہور اچھی بولے ہنے بیٹھیاں گناہ معاف کر دیویں وچ قرآن نبی دیاں نعتاں ہر ویر کے اوہدیاں ماتاں لکھیاں نے سب تن نال مینوں یار محبت ہے سب تن نال مینوں یار محبت ہے میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ویر کے اوہدیاں ماتاں آئیے میرے دوستوں میرے بھائیوں پیغام رب العالمین پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والے ہو میری پیروی کرو میرے نبی دی پیروی کرو عرشاں والے ربا اے فیصلہ آباد رہن والے فیصلہ آباد اندر زندگی گزارن والے چھوٹا مانا والے دے رہن والے عرض کر دینے عرشاں والے ربا تیری پیروی کرنے ہیں تیرے نبی دی پیروی کرنے ہیں سانو کی ملے گا آسمانہ تو آواز آئے گی اے انسانہ تنوں سوچن واسطے دماغ دیتا ہے میں کوئی بدلہ نہیں منگیا ویکھن واسطے اکھ دیتی ہے کوئی بدلہ نہیں منگیا بولن واسطے زبان دیتی ہے کوئی بدلہ نہیں منگیا چلن واسطے پیر دیتے نے کوئی بدلہ نہیں منگیا سنن واسطے کان دیتے نے کوئی بدلہ نہیں منگیا ساری کائنات تیری سرگاہ بنائیے کوئی بدلہ نہیں منگیا ہواواں تیرے واسطے کوئی بدلہ نہیں منگیا سورج کی روشنی تیرے واسطے کوئی بدلہ نہیں منگیا رات کی چاندنی تیرے واسطے کوئی بدلہ نہیں منگیا تو میری پیروی کر کے میرے نبی دی پیروی کر کے کر دیا ادھروں موت دے دروازے تے آئیں گا ادھروں تنوں جنت آلات کر دیواں گا
ادھروں موت دے دروازے تے آئیں گا، ادھروں تینوں جنت الاٹ کر دیں گا، تینوں جنتی لباس بھیج دیں گا۔ کون لوگ نے جڑے اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری کرنا لے؟ سانو تے دین بنیا بنایا مل گیا، سانو تے پلیٹ یہ رکھیا رکھایا مل گیا، نہ بچے قربان کرنے پہ، نہ جلا وطن ہونا پیا، نہ جسم دے ٹکڑے کرونے پہ، نہ گھر باہر چھڑنا پیا، نہ دولت لٹونی پئی، نہ جنگاں لڑنیاں پیا، سانو تے مفتی عاشا لب گئی۔ دعا کرو اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے، آمین کہہ دی۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، جڑا دین تے چلے گا، جڑا دین دے مطابق زندگی گزارے گا، جڑا دین دے اندر نہ وعدہ کرے گا نہ گھاٹا کرے گا، انہوں میں رب العالمین جنت بھی دیواں گا، جنت وچ ہوراں بھی دیواں گا، جنت وچ پھل فروٹ بھی دیواں گا۔ اور سنیے ذرا، دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے۔ کہہ دیو تھوڑی کھول دے تھوڑی زیادہ۔ دنیا تو منہ موڑن والا رب نو پیارا لگدا اے، رب نال رشتہ جوڑن والا رب نو پیارا لگدا اے۔ شوم رکھیندے گن گن کے، آپ وکھاندے مین مین کے، شوم رکھیندے گن گن کے، آپ وکھاندے مین مین کے، رب دے راہ تے روڑن والا رب نو پیارا لگدا اے، دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگدا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، ایمان والےو میری پیروی کرو، میرے نبی دی پیروی کرو۔ کیویں کرنی؟ مننے سارے ہی ہیں، اللہ دے نبی سچے نے، اللہ دا قرآن سچا ہے، نبی دا فرمان سچا ہے، مننی بھی جانے ہاں، من مرضی اپنی کیتی جانے ہاں، خوشی تے من مرضی اپنی، غمی تے من مرضی اپنی۔ جدوں سونے دا کلمہ پڑھ لیا نا، پھر تیری من مرضی نہیں چلے گی، پھر مرضی چلے گی اللہ اور اللہ دے رسول دی چلے گی۔ کتنے کار ایسے برباد ہوئے پہنے، کتنے دیکھے نے اکھاں دے نال، بیٹا رب نے دیتا، دیگاں لدیاں، جی فلانے دی منت ہے، اللہ دی قسم نظر و نیاز صرف اللہ دی ذات واسطے۔ اے قرآن میرے سر تے ہوئے، نظر و نیاز کی دے واسطے؟ اللہ واسطے۔ کیوں غلط کم کر دیو؟ بیٹا اللہ نے دیتا، جی فلانے دا کرم ہو گیا، جدو فوت ہو گیا جی اللہ دا حکم، گھاٹے والا سارا سامان اللہ دے کھاتے، منافع والا سامان او دے بدیاں دے کھاتے۔ میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک تے گیا، منو ولیاں نہ دلی پیار ہے، اور اے نہ کیا جے میں غلط کہہ رہا، قرآن میرے سر تے، اللہ دے ولیاں نال منو دلی پیار ہے، لیکن منن دا طریقہ ہو رہے۔ سنیے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک تے گیا، دعا کی تھی، باہر نکلے آتے مسلمانہ دیاں بیٹیاں کمریاں نے قوالی قوال گا رہا ہے، سیرہ تو دوپٹے لتھے نے، وال کھل رہے ہوئے نے، کیا اللہ دا قرآن نہیں سنیا؟ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین،
میرے پیارے پیغمبر مومنہ دیا بیٹیاں نو کہہ دیو پردہ کر. غیرت دے معاملے دے اندر شریعت سانو اجازت نہیں دیندی کہ عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن پڑھ لے. پر میں تانوں کیڑی کیڑی تواڈے سامنے رکھا. شریعت اجازت نہیں دیندی کہ عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن پڑھے کہ دی آواز غیر محرم دے کناں تے نہ جائے. آج کی ہے نیٹ کھولو, سرخی پاؤڈر لا کے, میک اپ کر کے, بیوٹی پارلر تو آ کے, دوپٹے لا کے, سامنے موبائل رکھ کے, گانے پا کے, ہتھاں تے مہندیاں لا کے, جب میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے. شرم نہیں ہوندی؟ شریعت اجازت نہیں دیندی تو گھر چٹی آواز نہ قرآن نہ پڑھتی نو کہے تو نات خاں بن گئی ہے, میلاد پڑھ دی پھر دی. نبی دی سنت دی دھتیاں اڑا کے, حدیث کی دھتیاں اڑا کے تو اپنے آپ نے مسلمان سمجھ لی. جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا میں نے گھٹ کے سینے. شریعت اجازت دیندی ہے؟ شرم نہیں ہوندی؟ اجازت کنے دیتی ہے؟ کنے اجازت دیتی ہے؟ مولویہ کیوں اجازت؟ مولوی مر گئے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں تیرے گھر دے اندر کوئی دستک دے دے, اندروں کڑکدار آواز آئے, آن والا سوال کر دے سلیم صاحب ہے نہیں کر کتھے گئے نے, ملن بڑا کتھے گئے. اے شریعت اجازت نرمینہ اختیار کرے. بیبیوں پہنو نرمینہ اختیار کرے. جی سلیم صاحب ہیں جی, وہ تو نہیں ہے. جی آپ کون؟ میں ان کا دوست ہوں. وہ تو نہیں ہے. آپ اندر آئے نا ذرا چیک کپ پی کے جان. لعنت تیری زندگی دے, تو کون انہوں نے اجازت دینا؟ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھان واسطے مسجد دے اندر چلے گئے. سونے دا غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر جا رہے نے, ویکھیا ایک بی بی جا رہی ہے بھی ماں پرت. اس بی بی نے اتر لایا. ابو ہریرہ روک لیندے نے, میری بہن کدھر چلی ہے؟ بھائی ابو ہریرہ جمعہ پڑھن چلی آ. ابو ہریرہ فرماندے نے بی بی واپس چلی جا, اے جڑا اتر لائی جڑی خوشبو لائی مینوں خطرہ ہے کتے زانیہ عورتاں دے وچ لکھی نہ جاوے. مینوں خطرہ ہے کتے زانیہ عورتاں وچ لکھی نہ جاوے. واپس جا, کپڑے بدل کے آ, غسل کر کے آ. بیبیوں پہنو, جس بی بی نے دنیا تے اپنی عزت سانبھ لی, جنت وچ 70 حوراں دی سرداری پکی, جنہیں دنیا تے خامد دی عزت نہیں عزت سمجھیا, ماں پیو دی عزت نہیں عزت سمجھیا, او دے واسطے جنت پکی ہے. جنہیں دنیا تے اپنے بے پردگی دا مظاہرہ کیتا. بیبیاں کو می جا رہی ہیں, قوالی والا قوالی گا رہے ہیں, تے بی بی سمجھ دی ہے کہ میں بابا دی لٹونی ہاں, وہ تائیں کو مدی پہ یہ لاٹو ترا. قوال پتہ کی آندہ ہے؟ جھوٹے تے لعنت. میں بابا دی لٹونی کرا کونی میں. عبادت سمجھ کے لوگاں نے سویرے سویرے بیٹھ تے لائیاں ہوندی ہیں, دکاناں تے لائیاں ہوندی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, تبلا شیطان دی آواز, سرنگی شیطان دی آواز, بوسری شیطان دی آواز. تو سویرے سویرے تبلیاں دوتے تے گانا میں قوالی سننا پیا, عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویرے سویرے اٹھ کے بعد جماعت نماز پڑھو,
نماز تو بعد قرآن دی تلاوت کرو، قرآن دی تلاوت تو بعد بسم اللہ پڑھ کے اپنے کاروبار دا آغاز کرو، کاروبار دا آغاز کرو گے تے تواڈے کاروبار وچ اللہ برکتاں پا دے گا۔ ایتھے نہ نماز پڑھی نہ قرآن دی تلاوت کی تھی، سویرے سویرے رکشہ کڈیا، ریڑی کڈی، ٹریکٹر کڈیا، ویگن کڈی، کار کڈی، سویرے سویرے قوالی لا لے، سویرے سویرے اندھا داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے، کیتی چلو داتا نو سلام، میں روک لیا میرے بھائی نماز پڑھیو نہیں، قرآن دی تلاوت کی تھی نہیں، قوالی کیوں لائی کہنا عبادت اور اسے ریڑی دیتے اسے رکشے دیتے منو اللہ دی قسم جنہیں 12 بج جاندے نے انہاں تے کنجر چل دے نے، سویرے سویرے قوالیاں، سویرے سویرے قرآن، دوپہر دے ویلے کنجر کیوں گانے کیوں سن دے ہو، کیوں سن دے ہو، مجرے کیوں سن دے ہو، کیوں سن دے ہو؟ اندھا داتا دی کچہری لگی ہوئی ہے، کیتی چلو داتا نو سلام، میں کہ فیصلہ آباد دے رہن والے نو یہ گل سنانی ہے، اے جلسے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام، انج نہیں گل بڑھنی۔ میں ہزاراں نے مجمع بولا تھوڑے بھی ہو تو چنگے ہو، سنن واسطے بیٹھے ہو، اگر تسی میرا ساتھ دیتا تو ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جے نہ دیتا تو ٹائم تھوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے میرا ذہن سی کہ میرا گلا نہیں چلنا، لیکن تہاڈی محبت ویکھو کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے گلا بھی چلا دیتا ہے، کیوں نہیں؟ کیسی محبت تہاڈی ہے۔ یا اللہ یہ تیرے نبی دے غلام نے، اہل بیت دے غلام نے، صحابہ دے غلام نے، اللہ تیرے تو ڈرن والے نے، اللہ نے سارے مینوں بھی نمازی بنا دے، آمین کہہ دو۔ اجل سے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام، من دے میں من دے میں من دے، من دے میں گل نبی پاک دی، من دے میں گل نبی پاک دی، من دے میں گل نبی پاک دی، کر دے توحید دا اعلان، من والے آنے لوگ جلسہ کرایا ہے، فیصل آبادیاں جلسہ کرایا ہے، جلسہ کرایا ہے، سوڑنے لئی ہر مسئلہ کے تھے آیا ہے، مسئلہ کے تھے آیا ہے، سوڑ کے تو سارے تو سی دیکھ لو اہل توحید دا پیغام، جلسے تے جیڑے بندے آئے نے سارے نبی پاک دے غلام۔ سنیے اتھی بس نہیں، قوالی قوالی ایک بند ہوئی، بابا دی لٹونی بند ہوئی، ایک اور شروع ہو گئی، قوال جناب شروع ہو گیا، اندھا بابا دے دربار چڑیاں بول دیا، میں کہا چڑیاں دا کام میں بولنا، منبر تے بولن، میراب تے بولن، دربار تے بولن، مسجد تے بولن، چڑیاں دا کام ہے بولنا، لیکن جڑیاں رب دے قرآن دیاں آیتاں بول دیاں نے انہاں دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ سن لو سنیو، سن لو بھابیو، بریلویو جو بندیو، کدوں جاگو گے، کنی دیر تک ستے رہو گے؟ میں پھر انہوں جواب دیتا، میں کہ سن لا پڑھ کے دیکھ قرآن آیتاں بول دیا، اندے لفظ پتا کیڑے نے؟ اندھا لاہور کسوری اکاڑا آیا، سائی والوی سارا آیا، فیصل آبادیاں ڈیرا لایا، اس سکی لنگ دی پار چڑیاں بول دی۔ میں کیا کمریا سن لا پڑھ کے ویکھ قرآن آیتاں بول دیا، جنہاں دا یقین بول دیا نے آیتاں میرے نام مل کے پڑھو، پڑھ کے ویکھ قرآن آیتاں بول دیا، بول دیا، پڑھ کے ویکھ قرآن آیتاں بول دیا، کی بول دیا نے؟
سارے جگ دا مالک اللہ اس دا ڈیرا عرش مولا جس نے پھڑ لیا اس دا پلہ وہ لگ جانا جے پار ایتا نہیں سارے بولے پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا بول دیا کی بول دیا نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ایک رب دا بن جا بولا اس دے کولوں پا گئی اولا اہم سجنا پانا رولا تو بن جاتا بیدار ایتا بول دیا پڑھ کے ویکھ قرآن ایتا اللہ دی قسم دکھ لگدا ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی تابع داری کرن والے کیڑے کھاتے ٹر پے کیڑے رستے تے لگ گئے اور آئیے اتھے ہی بس نہیں ایک والی ختم ہوئی ایک اور شروع ہوئی قوالی قوا لگا رہے ہیں مٹی دیا چڑھ آئیا چنی رنگ دے فرید دین میری رنگ ہوئے بابا تیرا چنری ہوئے میری میں کیا کمریا میری بھی سن لا مدینہ سونا ہے جنہ دا یقین ہے مدینہ سونے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ کیڑا کیڑا تواڈے سامنے میں اپنا رونا رواں یقین جانو دکھ لگدا ہے مسلمان ہون تے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل نہ منن کا دے مسلمان مدینہ سونا ہے سوری اس دیا گلیاں تن منوار دینا جتھے لایا نبی نے تلیاں تن منوار دینا جتھے لایا نبی نے تلیاں مدینہ سونا ہے سونا اتھے کملی والا روزے میں شریعو امت بخشاون والا اے ایمان والے ہو اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرو کتے نہ ہوئے قیامت دا دن ہوئے اللہ اعلان کرے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ اللہ نے اعلان کیتا ہے میرے مدنی میرے محبوب نہ تیری گستاخی منو وارا کھان دیئے نہ میری گستاخی منو وارا کھان دیئے نہ تیری گستاخی کسی دی موت آئے میں انہوں بھی معاف نہیں ہو کرنا یہ میری گستاخی کسی دی موت آئی تو میں انہوں بھی معاف نہیں کرنا اور آئیے سنیے کیڑی کیڑی گل میں تیرے سامنے رکھا اے 15واں پارہ اللہ رب العالمین 3 سوال کرنگے تیرے تھے کتنے سوال 3 فرمایا رب العالمین نے لوگوں والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تینوں میں 40 سال زندگی دیتی 70 سال زندگی دیتی 90 سال زندگی دیتی کی سندا رہے ہیں اس سوال کون کر رہے ہیں رب العالمین خود کر رہے ہیں اپنے بندے تے کر رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو کی سندا رہے ہیں غیبت سندا رہے ہیں ڈھولے مائیے سندا رہے ہیں گانے سندا رہے ہیں فلموں دی آوازاں سندا رہے ہیں کی سندا رہے ہیں کدے میرا قرآن بھی سنیا کدے میرے نبی دا فرمان بھی سنیا کدے قبر دے عذاب دے بارے بھی سنیا کدے روزے محشر دی گرمی دے بارے بھی سنیا
کدے جنت اور جہنم دے بارے بھی سنیا کی سندا رہے ہیں والبصر کی ویندا رہے ہیں لوکاں دی عزت ویندا رہے ہیں لوکاں دی عزت برباد کردا رہے ہیں کی کردا رہے ہیں ان اکھاں نال میرا کدے قرآن بھی دیکھیا ان اکھاں دے نال کدے میرے نبی دا فرمان بھی پڑھیا کدے اس میت علی ویکھے جدے جسم وچ روح نکل گئی نماون دا تیرا محتاج غسل کران دا تیرا محتاج جنازہ پڑھان دا تیرا محتاج قبرستان لے جان دا تیرا محتاج دفنان دا تیرا محتاج کدے بھی ویکھیا والبصر کی تیرے دل وچ آندا رہے راہ دی دولت تے قبضہ کر لوں گواندیاں دے پلاٹ تے قبضہ کر لوں بے ایمانی کر لوں غیبت کر لوں حسد کر لوں کی کردا رہے کی تیرے دل وچ آندا رہے کل اولئک کان عنہ مسئولا بے شک ان چیزاں دے بارے پوچھو مٹھیے مٹھیے تقریراں تے سن لیاں مٹھیے مٹھیے نعتاں بھی سن لیاں کدے کوڑا جا آواز بھی سن لیا کر ہو سکتا تیرے دل دی بنجر زمین آباد ہو جائے کی جواب دے نہیں اللہ دی بارگاہ کی جواب دے مانگے گناہاں نال بھرے پیا فکر ہی کوئی نہیں کہ ایک دن مالک دے پیش ہونا ہے ایک دن اللہ دے سامنے جو سوال و جواب ہونا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں قیامت دا دن ہوگا قیامت دا دن ہوگا میرے نبی نے فرمایا سورج کمیل دی مسافت ہوگا سوانے سے علی کوئی روایت نہیں ایک میل دی مسافت پہ سورج ہوگا ہزارہ میل دور سورج اسی گرمیش برداشت کر سکتے گرمیش برداشت نہیں کر سکتے تن تے کپڑے نہیں ہون گے پیراں وچ جُتی بھی ہوگی امداد کرنے والا نہیں ہوگا سایہ نہیں ہوگا چٹیل میدان ہوگا زمین تپی ہوگی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اگر دنیا پہ رہن والے کسے بھی مجھ چوری کی ہے قیامت دے دن دے کندھے تے رکھی جائے گی کسی نے ایک گٹھ زمین تے قبضہ کیتا ہے 7 زمیناں تھلے تک کٹ کے ایدے کندھے تے رکھیاں جان گیا ایک گٹھ تے قبضہ کیتے نا ایک گٹھ تے تو پلاٹاں تے پلاٹ کھادی بیٹھا ہے اپنی نہیں عہدے لے پاس رکھی کھڑتا میرا گھر وسیع ہو جائے میری دیوار میری گلی کھلی ہو جائے میرا گیٹ کھلا ہو جائے ایک گٹھ زمین جنہیں دنیا تے قبضہ کر لیا 7 زمینہ تھلے تک کٹیاں جان گیاں قیامت والے دن دے کندھیاں تے رکھیاں جان گیاں لے کے ٹر کسی دی کوئی چیز چوری کیتی ہو بھی کندھیاں تے کسی دا مال کھادا ہے وہ بھی کندھیاں تے ہر چیز دا حساب کتاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں ایک ایسا خوش نصیب بھی آئے گا ایسا خوش نصیب بھی آئے گا یہ دے سامنے انسان بن کے اللہ دا قرآن آئے گا آکھے گا میں نے پہچانے آئی نہیں پہچانے آکھے میں اللہ دا قرآن تو دنیا تے رہ کے میرے نال وفا کی تھی اج میرا حق بن گئے میں تیرے نال وفا کرا تو دنیا تے رہ کے میرے نال محبت کی تھی اج میرا حق بندا میں تیرے نال محبت کرا پر دسیے کنوں ساڑھے دلہ تے مورا لگیاں پہیاں نے ساڑھے دل پتھر ہوئے پہنے مسجدہ خالی ہونے کوئی ڈگ ڈگی والا تیرے بازار چاہ جائے تیرا بازار پھول ہو جائے
کو خسرا نچن لگ پوے ٹول وگان والا ٹول وجا لوے تیرا بازار سارا کٹھا تیرا پنڈ کٹھا شہر کٹھا ککڑاں دی لڑائی دی اعلان ہو جائے لوگ 300 کلومیٹر کر کے ککڑاں دی لڑائی ویندے نے کتیاں دی لڑائی ویندے نے میں کنے مننا میرے نبی دے غلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اے قرآن میرے ہاتھ اندر میرے نبی نے فرمایا کتیاں دی تجارت حرام ہے ککڑاں دی لڑائی تے تجارت ہے وہ بھی حرام ہے ساڑھے پڑھنا کافی عرصہ پہلے دی گل ہے بابا مامن تمر دا ہوندا سی اللہ نے انہوں ہدایت دے دیتی ہدایت تو پہلے دی سانو گل سنان لگا منو کہنے لگا میں شراب پین واسطے جا رہا سا کسے گھر انہاں کہا محمدہ شراب تیری شراب ساڑی ککڑ تیرا سکر ٹھیک ہے ککڑ لیا میں جناب پکا لیا مامن دے آن تو پہلے نا بابے مامن دے آن تو پہلے ککڑ سارا کھا گئے شوربہ پہ آیا وہ کہنے لگا گوشت کتھے یار اسی کھا گئے اس ویلے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی انہیں ایک شعر لکھیا پینا چھوڑ دیا ہم نے پلانا چھوڑ دیا ہم نے جب سے ہوئی دماغ کی درستگی غیروں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا ہم نے دوسرا دن ہویا انہاں کہا محمد لیا ککڑ اسا کہا پریشان نہ ہوئے لے انہاں انہاں جناب شراب بوتلہ لے آن دیا انہیں اروڑی تے مریا ککڑ پیاسی انہوں چک لیا مریا ککڑ چک کے لے گیا انہوں نے کہنا پکاؤ انہوں نے کہا محمدہ ہے تے حرام ہے اسا کہا جڑی پینی حلال ہے حرام نال حرام کھا دیئے انہاں کہے نہیں کھانا اس بچے اس اللہ دے ولی نے اس مرد مجاہد نے توبہ کر لیا جدو رب ہدایت دے دے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کتیاں دی تجارت حرام ہے ککڑاں دی لڑائی تے جوا لان والے ککڑاں دی لڑائی تے جوا لان والے رچ کتا لڑان والے لوگوں باز آ جاؤ میرے نبی نے منع فرمایا ہوں عقیدہ رکھن والے میرے بھائی موجود بیٹھے ہیں اللہ دے نبی حاضر ناظر نے ساڈے کول نے سانو ویکھ رہے یار سونا نبی تیرے کول ہے تے فلم ویکھن لگا شرم نہیں ہوندی سونا نبی تیرے کول داڑھی منان لگا شرم نہیں ہوندی سونا نبی تیرے کول گھر چ فلم ویکھن لگیا گھر دے شری پنڈا لوان لگیا گانا سن لگیا کنجری دا گیت سن لگیا شرم نہیں ہوندی جھوٹ مارن لگیا شرم نہیں ہوندی حسد کرن لگیا شرم نہیں ہوندی میں کیوں نہ پھر اعلان کراں اسی تے اللہ دے فضل و کرم دے نال اس بات دا اعلان کر دیا رہنے بلیوں دی مدینے دی تو رہنے داتا مزایوں نا لکھن والا بھی تواڈے سامنے لکھن والا بھی تواڈے سامنے پڑھن والا بھی تواڈے سامنے میں ہی حرم وچ کھلو کے لکھی میں ہی بابے دے کندھے تے رکھ کے ہاتھ اے اوتھے نعت پڑھی پوری دنیا تے وائرل ہو گئی ہر اہل سنت ان پڑھدا پیا ہے ہر بریلوی پڑھدا پیا ہر دیوبندی پڑھدا پیا لکھن والا تواڈے سامنے پڑھن والا تواڈے سامنے اے مالک دی عطا ہے نا جنوں چاہے عطا فرما دے او چاہے تے میں چکڑ بھریا نو گال نہ لا لوے ہیں جو نہ چاہے تے ابو جال نے 57 حج کیتے سن بیت اللہ دے نہ چاہے انہوں جہنم دا بالن بنا جڑے مدینے جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو صبح ایک باری پھر کہہ دے یقین جانو اے نات میں جنی واری سنائیے نہ دی لذت چ فرق آیا نہ دی مٹھاس چ فرق آیا نات بڑی پیاری دل نو چھو لین والی ہے اللہ سارے نو مکے مدینے لے گئے میں 8-10 دن پہلے میں ہو کے آیا سارے روزے مکے مدینے رکھے نے عید بھی اوتھے ہی پڑھی ہے
اور سنیے گلیوں دی مدینے دی پورن داتا مزہ آنا پڑھ لو سارے اچھی آواز نہ پڑھ لو گلیوں دی مدینے دی پورن داتا مزہ آنا اے باروں دے کھجورا دے پھرن داتا مزہ آنا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کے دن پہ آنی ہے پر قبر ہوندی بکی دے وچ مرن دا تا مزہ آنا یا اللہ جڑا اچھی بولے اج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیویں گلیوں دی پورن داتا مزہ آنا اے باروں دے کھجورا دے پھرن داتا مزہ آنا اے سینہ ممبر نالوندا سبز گنبد بچھائیوں آسان میں بیٹا بے سکے بیانے کھرن داتا مزہ آنا کبھی کیفے مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو کہہ دیو آخری فرمائش تے میرا سلام ایمان نال دسو کو گھنٹے دا پتہ لگا ہے دسو انشاءاللہ زندگی چ موقع ملیا نا اتھوں ہی شروع کرا کی دی فرمائش کیڑی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں دعا کرو اللہ مینوں میں اور تھانوں میں تندرستی عطا ایک میرے مرکز واسطے دعا کرو اللہ دی مہربانی نہ مرکز میرا مکمل ہو گیا جنہ لوگاں دے پیسے لگے نے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا بس چھوٹا جا کام رہ گیا او دے واسطے دعا تسی کرنی ہے انتظام اللہ نے کرنا ہے مرکز دے صرف پکھے رہ گئے نے 14 دعا کرو اللہ کو بندہ بھیجے تے اپنے ہتھاں نال لا کے وگ جاوے آکھو انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ آکھو آمین اور سنیے میں بڑی پیاری نعت تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے کھلوتے ہون گے بلکہ قیامت دا دن ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت جو ہون گے آسمانہ تو آواز آئے گی سونے سر سجدے تو چک لو تواڈا رونا میرے تو برداشت نہیں ہوندا میرے نبی فرماندے نے اللہ میری امت اچھا دوسرے نبیوں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دے 10 بندے جنت نو جان کے راضی ہو جا اللہ میری اجے بھی امت زیادہ ہے آخیا دوسرے نبیوں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 100 بندہ راضی ہو جا نہیں اجے بھی امت زیادہ ہے دوسرے نبیوں دا ایک بندہ تیری امت دا 1000 بندہ سونے راضی ہو جا اجے بھی میری امت زیادہ ہے آخیا دوسرے نبیوں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1,00,000 بندہ جنت نو جائے گا راضی اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے اچھا سونے مینوں تیری عظمت دی قسم ہے سر سجدے تو چک لا قیامت والے دے جویں آکھیں گا مونج کر دیاں گا پر تیری امت دے اندر 2 نقص نہ ہون
ایک تیرا گستاخ نہ ہوئے ایک میرا گستاخ نہ ہوئے سارے نو معاف کر دیاں گا جی میں تو آکھیا تے ترجمانی کرن والے نے بڑا کمال کر چھڑیا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے نبی نے رب نو منا لینا سون دے پریٹلا ہن ہلاوی نا باہر آ جا نا تاخری دعا کرا دینی ہے دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے نبی نے رب نو منا لینا میرے نبی نے رب نو منا لینا ساڈے جہیاں ساڈے جہیاں سب گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا جب کل نبیاں نے نہ کرنی جب کل نبیاں نے نہ کرنی میرے نبی نے اودوں ہاں کرنی سب نبیاں مل میرے آقا نے اپنا سردار بنا لینا اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے نبی میرا بنو منا لینا اتھے کوثر دا ایک حوض سی اتھے سونا جلوہ فروز سی جنوں مل گیا جان ایک کوثر دا میرے رب اپنا بنا لینا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ میرے سمیت کوئی کسی مرض دے اندر مبتلا ہے اللہ سانو سارے نو شفا عطا فرما اللہ زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال اللہ مردی باقی کلمہ نصیب فرما اللہ جنہاں نوجواناں دی ایک خواہش سی کہ میرا اتھے آنا اللہ انہوں دی محبت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ انہاں دوستاں نے پیار کیتا ہے تم ہی انہاں نال محبتاں فرما اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما جنہاں لوگاں دے پیسے خرچ ہوئے نے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ اپنی رحمت دے نال میرے بھائی ویڈیو والے نو بھی تندرستی عطا فرما اللہ سارے نو مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جتنے نوجوان بیٹھے نے بچے بیٹھے نے انہاں نو عالم دین بنا اللہ ساڑے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا قرآن دا قاری بنا اللہ میری روحانی ماما روحانی بہنا روحانی بیٹیاں انہاں نیک حاجات پوریاں فرما پردہ کرنے دی توفیق عطا فرما 5 ویلے دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما خامد دی عزت کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں نے بیٹیاں دی تین نصیب چنگے فرما اللہ جنہاں نے بیٹیاں رخصت کیتیاں نے اللہ اپنی رحمت نیک سالہ انہوں نے بیٹے عطا فرما اللہ اپنے اپنے گھران دے اندر بیٹیاں سکھی رہن اللہ انہوں دی حفاظتاں فرما اللہ فلسطین دی حفاظتاں فرما اللہ فلسطین دی حفاظتاں فرما اللہ مقبوضہ کشمیر دی حفاظتاں فرما جتھے کتھے مسلمان پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ یہودیاں نیست و نبود فرما اللہ مسجد اقصی تے قبضہ کیتے ہیں اور لانتیاں نو نیست و نبود فرما اللہ انہاں ظالمہ تو جان چھڑا دے اللہ سونیا میری نسل دے اندر انہاں سارے دی نسلان دے اندر جتنے فوت ہوئے نے اللہ سبنا نو جنت الفردوس عطا فرما میرا ڈرائیور امانت علی مکہ مدینہ ویکھنا چاہندا ہے اللہ خیبانہ امداد فرما اللہ تیرا گھر بنایا ہے مکمل ہو گیا مرکز بنایا ہے اللہ تیرے مرکز واسطے اللہ پکھیاں دی ضرورت ہے خیبانہ امداد فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین انکار تیریاں شانہ تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسمانہ کون کرے انکار رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے کوئی سودائی ہے کوئی
عمر نمی تھی کئی لب دے پھرن مسیحی شوق اذاناں دا انج گل نہیں بننی تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو کئی لب دے پھرن مسیحی شوق اذاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسماناں دا کون کرے انکار